آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے جس نے بھی کوشچن پوچھا ہے. حرف حافیہ ضاد ہے، ضاد. ہاں صرف ضاد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، بس ایک ہے. بٹ میم یہ طرف لسان پھر آپ نے کیا کس کو لکھوایا تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ طرف لسان کیا؟ میم اس کا مخرج ہے طرف لسان، اچھا سوری حافہ لسان. طرف لسان اگلا مخرج ہے ہمارا. یہ حافہ لسان ہے، ضاد. ضاد ضاد کے لیے حافہ لسان کا مخرج ہے. حافہ لسان کو جب آپ اپنے دراز سے اولیا کی جڑ پر لگاتے ہیں تو ضاد ادا ہوگا، اور اس حرف کو جو کہ حافہ لسان سے ادا ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں حرف حافیہ. اب 8واں مخرج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم. ہاں 8واں مخرج ہے ہمارا طرف لسان. طرف لسان کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں، اختری آپ بتائیں طرف لسان کیا ہوتی ہے؟ جس کو آتا ہے وہ بتا دے. زبان کے سائڈ کے دو موٹے حصے، باریک حصہ. کنارے. میم زبان کا باریک ٹپ سائڈ کے دو. زبان کی ٹپ. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیں 8واں مخرج ادا ہوتا ہے طرف لسان سے، اور وہ طرف لسان کیا ہے؟ ہماری زبان کا باریک حصہ ہے، اور یہ والا جو مخرج ہے یہ سب سے لمبا ہوتا ہے، یعنی اس کی اگر آپ زبان کی نوک کا سائڈ والا حصہ. ہاں ٹھیک ہے، بس اب اپنے مائکس میوٹ کر لیں سب. یہ جو ہم لوگ یہ والا جو مخرج پڑھنے جا رہے ہیں جو طرف لسان سے نکلتا ہے یہ سب سے لمبا مخرج ہے، اور لیکن اس کو ادا کرنا سمپل ہے. یہ سمپل ایل کی ساؤنڈ سے ادا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں لام، لیکن اس کا جو مخرج ہے ڈیفینیشن وائز اگر بولا جائے تو وہ سب سے لمبا مخرج ہے. اور اس کو لکھ لیں. زبان کا کنارہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے نا، وہ طرف لسان ہوتی ہے. تو اس کا مخرج لام کا یہ ہے کہ طرف لسان ماں کہتے ہیں ساتھ کو. اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں نا، آپ لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو وہ جو پیچھے مع الصابرین آتا ہے نا، صابر تو ہوتے ہیں صبر کرنے والے، صابرین مع کہتے ہیں ساتھ، اور ان اللہ بے شک اللہ، ٹھیک ہے. تو مع کہتے ہیں ساتھ کو. تو یہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. میں زیادہ تر اردو اور عربی کے الفاظ اس لیے استعمال کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی وہ جو ویکیبلری ہے نا وہ والی ہائی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ نا پھر آپ کو بھی نا سمجھ آئیں گے. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ماں کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، تو جہاں پر بھی آپ قرآن میں ماں پڑھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ساتھ. تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر وہ انگلش نہ یوز کروں، بلکہ ہم لوگ عربی میں مخارج کو سیکھیں. اردو تو ہم لوگ اردو یا ہندی تو ہم لوگ بولتے ہی ہیں، لیکن اب وہ جو ٹرمز بھی ہے نا، جو ٹرمز جیسے لسان ہے، شفتان ہے، میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کا بھی آپ کو نا یاد ہوتی جائے اور آپ کے ذہن میں نا بیٹھ جائیں یہ چیزیں، اس طرح سے آپ کی وکیبلری بڑھے گی. تو طرف لسان مع، یعنی طرف لسان جو ہے وہ ساتھ ہوگی کس کے؟ طرف لسان مع کچھ حصہ طرف لسان مع کچھ حصہ لکھ لیا سب نے؟ لکھ لیا. طرف لسان مع کچھ حصہ ادنا حافہ. اب یہ ادنا حافہ کیا ہے؟ حافہ لسان کے ہم نے 3 پارٹس پڑھے تھے نا. حافہ لسان ہم نے 3 پارٹس پڑھے تھے، تو یہ ادنا حافہ اس کا ایک حصہ ہے جو نا سٹارٹ میں تھا. ایک ادنا تھا، ایک وسطے تھا، اور ایک اقصی حافہ تھا. تو یہ ادنا حافہ ہے جو کہ اس کے نیچے تھا. طرف لسان مع کچھ حصہ ادنا حافہ جب ثنایا علیا یعنی اوپر کے 2 دانت، رباعی یعنی ثنایا علیا کے جو ساتھ والے 2 دانت ہیں وہ، انیاب یعنی جو رباعی کے ساتھ 2 دانت ہیں اوپر وہ. طرف لسان مع
کچھ حصہ ادنا حافہ جب ثنایا علیہ رباعی انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے. یہ لکھی ہے نا, ضواحک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے. مسوڑے شاید گمز کو کہتے ہیں, کے ساتھ لگے. تو ایک حرف ادا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں لام. یہ سمپل ایل کی ساؤنڈ ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بس اس کا مخرج لمبا کیا ہے کہ طرف لسان مع ادنا حافہ, یا بولنے کے طرف لسان مع کچھ حصہ ادنا حافہ, یعنی جو ہماری زبان کا باریک کنارہ, کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری زبان کا جو باریک کنارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کا جو موٹا جو حافہ لسان کا جو وہ سٹارٹ والا پارٹ ہے ادنا حافہ, یعنی موٹا جو کنارہ ہے زبان کا, اس کا ایک حصہ جو ہے حافہ ادنا لسان کیا ہے, ادنا حافہ کیا ہے, حافہ لسان کا ایک حصہ ہے نا. تو طرف لسان کس کے ساتھ, طرف لسان اور جو ہماری حافہ لسان ہے اس کا ایک حصہ جو کہ ادنا حافہ, یعنی اگر ساری سٹیٹمنٹ آپ بولیں گے تو طرف لسان کس کے ساتھ, ادنا حافہ کے ساتھ. طرف لسان اور ادنا حافہ دونوں وہ جب کیا ہو, ثنایا علیہ رباعی انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کے ساتھ لگیں تو ایک حرف ادا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لام. لام سمپل ایل کی ساؤنڈ ہے. یہ مخرج آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے, میں نے آپ لوگوں سے کل سننا یہ والا مخرج. طرف لسان مع ادنا حافہ جب ثنایا علیہ رباعی انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو ایک حرف ادا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں حرف لام. اس کے بعد ناوا مخرج دیکھیں, ناوا مخرج بھی طرف لسان سے ہی نکلے گا, یعنی ناوا مخرج بھی طرف لسان ہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی سمپل ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. یہ سمپل این کی ساؤنڈ سے ادا ہوتا ہے جس کو ہم نون بولتے ہیں, سمپل این کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو اس کا مخرج یہ ہے کہ طرف لسان یعنی زبان کا جو باریک حصہ ہے وہ جب ثنایا علیہ رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو حرف نون ادا ہوگا. طرف لسان جب ثنایا علیہ رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو حرف نون ادا ہوگا. اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنے لمبے مخرج ہیں, ان کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے. تو لام کی اپلیکیشن دیکھیں, آپ اپنی زبان کے باریک حصے کو کنسیڈر کریں اور ساتھ میں اپنے حافہ لسان کو بھی بیچ میں آپ کنسیڈر کر لیں. طرف لسان اور ادنا حافہ چلے دونوں ہمارے ذہن میں آ گئے. ان کو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو ہم نے اپنے سامنے والے جو دو دانت ہیں اس کے ساتھ والے جو دو دانت ہیں اس کے ساتھ جو دو دانت ہے اور اس کے آگے جو ہماری دو داڑیں, یعنی اب ہمارے منہ کے آگے والا پورا حصہ, پیچھے والا نہیں, ہمارے منہ کا اوپر والا آگے والا سارا حصہ, وہاں پر ہم نے کیا لگانا ہے, اپنی زبان کا باریک کنارہ اور تھوڑا سا اپنا جو حافہ لسان ہے اس کا حصہ, تو ہمارا حرف لام ادا ہو جائے گا. آپ اس کو اپلائی کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اپنی زبان کے باریک کنارے کو لگانا ہے اوپر جتنے بھی آپ کے جو ثنایا علیہ ہیں, وہ رباعی ہے, انیاب ہے, ضواحک ہے, ان سے لگائیں گے تو حرف لام ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے نون کا مخرج, وہ میں نے بولا کہ طرف لسان جب ثنایا علیہ رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان کا جو باریک حصہ ہے, باریک جو کنارہ ہے, اس کو آپ نے امیجن کرنا ہے. اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے سامنے والے جو اوپر کے دو دانت ہے اس کے ساتھ والے جو دو دانت ہے اور اس کے ساتھ والے جو دو دانت ہے, یعنی ثنایا علیہ رباعی اور انیاب, ان کے ساتھ آپ نے لگانا ہے اپنی زبان کے باریک حصے کو, تو حرف نون ادا ہوگا. تو ویسے بھی ہم لوگ نارملی ان مخارج کو ادا کریں تو پھر ہم نا ان کو اسی طرح سے ان انٹینشنلی, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگ صحیح مخرج کو اس طرح سے فالو کرتے ہوئے اس کو ادا کر رہے ہیں. کیوں, کیونکہ یہ ہماری لہن میں یہ ہمارے نا ڈیلی لائف میں شامل ہے, ہمارے تکیہ کلام میں یہ چیزیں, یہ والے ورڈز شامل ہیں. لام اور نون, ایل اور این کی ساؤنڈ ہے, تو یہ سمپل ہوتی ہے, اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بس مخارج, بس ڈیفینیشن جو ہے مخرج کی یا جو مخرج ہے ان کا وہ تھوڑا سا لینتھی ہے, اپلیکیشن ان کی بہت ایزی ہے. کوئی کنفیوژن ہے؟
ہمیں ایک بار دوبارہ بتا دیجیے. کیا بتاؤں دوبارہ؟ جی اپا نوا مخرج. لام اور نون کا مخرج. اچھا جی اپا. اپنے مائک میوٹ کرنا. میں نے بولا جو ہمارا لام اور جو نون ہے وہ ایک ہی ان کا مخرج ہے، لیکن ہم نے ان کو پوائنٹ وائز اگر لکھا ہے تو ہم نے ان کو سیپریٹلی لکھا ہے تاکہ کلیئر رہے بات. تو یہ 8واں اور 9واں مخرج اگر ریسپیکٹیولی دیکھا جائے تو ان کا مخرج کیا ہے؟ طرف لسان ہے. لام کی میں نے بات کی، لام میں کیا ہوتا ہے کہ طرف لسان ما میں نے بولا کہ ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور میں نے آپ کو اس کا ایگزامپل بھی دے دی کہاں پر یوز ہوا. طرف لسان ما ادنا حافہ، یعنی آپ کی زبان کا جو باریک حصہ ہے، آپ کی زبان کا جو باریک حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان کا جو موٹا حصہ ہے اس کا ایک حصہ، یعنی حافہ لسان کا ایک حصہ. حافہ لسان کے 3 حصے پڑے نا، ادنا، اقصی اور وسط حافہ. تو آپ کی زبان کا جو باریک حصہ ہے وہ کس کے ساتھ؟ آپ کی زبان کے موٹے حصے کے ایک حصے کے ساتھ، یعنی ادنا حافہ کے ساتھ. جب ثنایا علیہ سامنے کے 2 دانت اوپر والے، اس کے ساتھ رباعی جو ہے، اس کے ساتھ جو انیاب ہے، اور اس کے ساتھ جو ضواحک کے وہ آگے سے جو داڑھ شروع ہوتی ہے ان کے ساتھ جب لگتا ہے تو حرف لام ادا ہوتا ہے. اور میں نے بولا تھا کہ اس کا مخرج بس لینتھی ہے، اپلیکیشن اس کی سیم ہے، اپلیکیشن اس کی ایزی ہے. ہم ڈیلی لائف میں اس کو ایل کی ساؤنڈ سے اس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا ہے کہ کچھ مخارج ایسے ہیں جو کہ لکھنے میں یا پڑھنے میں لینتھی ہے لیکن ان کی اپلیکیشن ایزی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا لام اور نون. لیکن کچھ مخارج ایسے ہیں جو کہ لکھنے میں جو ہے لکھنے میں لینتھی نہیں ہے، بلکہ لکھنے میں کیا ہے بالکل چھوٹے سے ہیں، ایک لفظ ہے لیکن ان کی اپلیکیشن مشکل ہے. جیسے کہ عین تھا، اس کا کیا تھا؟ وسط حلق. ہا تھا، اس کا کیا تھا؟ وسط حلق. ایک لائن کا ایک ورڈ ہے بلکہ، لیکن ان کی اپلیکیشن کتنی مشکل تھی. ہاں آپ لوگوں نے الحمدللہ اس کو ٹھیک سے مینج کر لیا. میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ جی جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، جس کو کلیئر نہیں ہے وہ اپنا نیٹ چیک کرے پلیز. اس کے بعد نون کا جو مخرج ہے، نون کا مخرج میں نے بتایا کہ آپ کی زبان کا جو باریک حصہ ہے وہ جب ثنایا علیہ یعنی سامنے کے اوپر کے 2 دانت، رباعی اس کے ساتھ کے جو 2 دانت ہے، اور انیاب وہ جو ہے اس کے ساتھ کے 2 دانت ان کے ساتھ جب لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے گمز کے ساتھ لگے تو اب گمز کی بات یا دانتوں کی بات نہیں. یعنی پہلا جو مخرج تھا لام کا، اس میں نا آپ نے نا ایک چیز یاد رکھنی ہے. آپ کے جتنے بھی دانت تھے اوپر والے، یعنی 3 ٹائپس میں نے بتائی تھی نا دانتوں کی، ثنایا تھا، اور اب اگر اوپر کی بات ہو رہی ہے تو ثنایا علیہ آ گیا، اس کے بعد رباعی آ گیا، اور انیاب. دانتوں کی تینوں ٹائپس اس میں کور ہو گئی. لام میں یاد کرنے کا طریقہ بتا، دانتوں کی تینوں ٹائپس کور ہو گئی، اور اس میں داڑھ کی ایک ٹائپ آ گئی، ضواحک آ گئی، یاد بھی ہو گیا. بس اوپر سے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ یاد کرنی ہے کہ طرف لسان ما ادنا حافہ. باقی اب آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے جتنے بھی دانت ہیں منہ میں، یعنی اوپر والے، اوپر جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ ساری اس مخرج میں کور ہو رہی ہیں. ثنایا علیہ، رباعی، انیاب، اور بیچ میں پھر ایک داڑھ بھی ہماری کور ہوگی ضواحک لام میں. نون میں کیا ہے؟ نون میں آپ کے سارے دانت کور ہو جائیں گے، ثنایا علیہ، رباعی، انیاب، وہ سارے دانت کور ہو گئے. لیکن جو مخرج ہے وہ دانتوں کو ٹچ کرنے سے ادا نہیں ہوگا، مخرج جو ہے وہ مسوڑوں کو ٹچ کرنے سے ادا ہوگا، آپ کے گمز کو ٹچ کرنے سے ادا ہوگا. یعنی اپنی زبان کا جو باریک کنارہ ہے آپ نے اس کو اپنے مسوڑوں سے لگانا ہے، پھر نون ادا ہوگا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد اگلا مخرج ہے جو 10واں مخرج ہے ہمارا، وہ بھی طرف لسان سے ہی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی طرف لسان سے ہی نکل رہا ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اور کافی لوگ مجھ سے اس لفظ کے بارے میں پوچھ بھی رہے تھے کہ یہ لفظ کیا ہے اور کیسے ادا ہو. یہ ہے حرف را. ہمیشہ یہ پر ادا نہیں ہوتا ہے، تو یہ پر حرف ہے. پر میں نے آپ کو بولا تھا کہ پر حرف جب میں بولوں وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیٹر ہیوی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا محنت کرنی ہے، تھوڑا سا ایفرٹ لگانا ہے، تو پھر وہ حرف ادا ہوگا. جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ قاف ہے، واد ہے، وا ہے، تو اسی میں را بھی شامل ہے. تو را کی نا ایک استثناء ہے، استثناء کہتے ہیں ایکسیپشن کو. وہ میں آپ کو نا آگے ہم لوگ پڑھیں گے نا، حرکات کو پڑھیں گے، زیر زبر پیش کو، تو پھر وہ ہم لوگ نا کور کریں گے. بس ابھی میں نے جتنا بتایا نا اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پورا حرف ہے، لیکن تھوڑی سی ایکسیپشن ہے اس میں. وہ ایکسیپشن کیا ہے وہ ہم لوگ اس کو آگے کے لیے چھوڑ. اس کا مخرج یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری طرف لسان ہے، یعنی ہماری زبان کا جو باریک کنارہ ہے، اور آپ نے اب ریکال کریں
ریکال کریں، میں نے آپ کو طرف لسان یعنی جب میں نے آپ کو زبان کے پارٹس پڑھائے تھے تو میں نے نا آپ کو زبان کا ایک اور حصہ پڑھایا تھا جو کہ میں نے بولا تھا کہ بہت مائنرلی یوز ہوگا، اتنا استعمال نہیں ہوگا یہ. یعنی وہ کون سا مخرج تھا جو کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا اتنا استعمال نہیں ہوگا؟ وہ تھا ظہر اللسان، زبان کی پشت. میں نے بولا تھا نا کہ یہ اتنا یوز نہیں ہوگا لیکن یوز ہوگا، لیکن اس کا اتنا کام نہیں ہے. زیادہ کام کن کا؟ یہ بڑے بڑے پانچ جو پوائنٹس ہیں نا ان کا کام. تو جو ظہر اللسان تھا یعنی آپ کی زبان کی جو بیک تھی، آپ کی زبان کی جو پشت ہے، اس کا اس میں اب کام آ گیا. ٹھیک ہے، را میں. تو آپ کی زبان کا جو باریک حصہ ہے اور آپ کی زبان کی جو پشت ہے، وہ جب آپ کے سامنے کے اوپر کے دو دانت یعنی ثنایا علیا اور جو آپ کے رباعی ہے یعنی اس کے ساتھ کے جو دو دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے لگے. اب یہاں پر بھی نا دانت کا ذکر ہوا ہے، لیکن دانتوں کو ٹچ کرنے سے زبان یہ مخرج ادا نہیں ہوگا بلکہ مسوڑوں کو ٹچ کرنے سے یہ مخرج ادا ہوگا. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. جب دانتوں کی بات ہوگی نا تو میں مینشن کروں گی کہ دانت کے ساتھ یہ مخرج ادا ہوگا، لیکن اب جو دانت کے ساتھ ادا نہیں ہونا، میں مینشن کر رہی ہوں کہ وہ مسوڑوں کے ساتھ ادا ہونا ہے. وہ دانت کو آپ اپنی زبان کو ٹچ کریں گے تو کبھی بھی یہ والا مخرج آپ کا ادا نہیں ہو سکتا. دانت کے ساتھ جو ادا ہوتا ہے نا مخرج، وہ ہوتا ہے تا، وہ سمپل دانت کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ جو را ہے یہ بھی مسوڑوں کے ساتھ ہوگا، گمس کے ساتھ ہوگا. تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کی اگر آپ اپلیکیشن دیکھیں تو آپ کی زبان کا جو باریک حصہ ہے اور آپ کی زبان کی جو بیک ہے وہ اس کو آپ نے اوپر کی طرف اٹھانا ہے. یعنی اپنی زبان کا باریک حصے کو اوپر کریں اور بیک کو ساتھ اوپر کریں. ایسے پاسبل تو نہیں ہے. آپ طرف لسان کو ہی دیکھیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف لسان کو اوپر کریں گے نا تو خود بخود آپ کی زبان کی پشت بھی اوپر ہو جائے گی. یعنی زبان کو اٹھائیں گے تو آپ کی زبان کی جو نیچے والی سائڈ ہے وہ بھی آٹومیٹکلی اٹھ جائے گی نا. تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو باریک حصہ ہے اس کو آپ نے اپنے سامنے والا جو پورشن ہے نا، بالکل جو سامنے والا پورشن ہے جہاں پر ثنایا علیا اور رباعی ہیں ان کے گمز کے ساتھ لگانا، مسوڑوں کے ساتھ لگانا ہے. تو حرف را ادا ہوگا. اس کو ہم نے را نہیں پڑھنا، را یا را نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یا را نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، را. کیا نہیں پڑھنا؟ را نہیں پڑھنا، را نہیں پڑھنا، را نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے، را. کیونکہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں را یا را تو آپ اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بولا کہ یہ پر ہے، ہیوی ہے، پہلی بات. اور اگر آپ اس کو را پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو پر نہیں کر رہے. یعنی آپ سٹارٹ میں تو اس کو ہیوی کر رہے ہو، لیکن بعد میں جب آپ نے اپنا منہ کھول دیا، را بول دیا، منہ کھول کے را بولا، تو مخرج کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پایا. مخرج جو ہے وہ پر ہوتے ہوتے رہ گیا. تو صحیح جو طریقہ ہے اس مخرج کو پر کرنے کا وہ کیا ہے، آپ اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے، را. را تھوڑی سی نا کی جو ساؤنڈ نہیں ہوتی جو وہ آ رہی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی نا آپ کو ہیلپ ہوگی اس مخرج کو پر کرنے میں. تو آپ نا ایسا کریں کہ مجھ سے یہ والا مخرج ادا نہیں ہوتا تھا تو میں بھلا کیا کرتی تھی، میں نا اپنی ڈیلی لائف میں نا اس لفظ کو نا میں نے یوز کرنا شروع کر دیا. تو اب آپ دیکھتے کہ میں جب بھی کوئی ایسا لفظ بولتی ہوں جس میں را شامل ہے تو اس میں نا باؤنس ہوتی ہے میری آواز. میں اگر اور بولوں تو میری آواز باؤنس ہوتی ہے، پرومیننٹ ہوتی ہے وہ چیز. تو مجھے اب عادت ہو گئی ہوئی ہے اس طرح سے پڑھنے. تو یہ میں نے آپ کو ایک ٹپ دیا، اگر آپ سے مخرج پروناؤنس نہیں ہو رہا تو اس کو اپنی ڈیلی لائف میں نا یوز کرنا شروع کر دیں. جیسے آپ اور بول رہے ہیں تو اس کو آپ اور نہ بولیں یا اور نہ بولیں بلکہ کیا بولیں، اور بولیں. یعنی را کو پرومیننٹ کریں. تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کو مخرج آ جائے گا خود بخود. اب یہ جو تینوں حروف جن کی میں نے بات کی جو کہ طرف اللسان سے ادا ہو رہے تھے، ان کو کلیکٹیولی ہم لوگ بولتے ہیں حروف، کیا بولتے ہیں ہم لوگ ان کو ہم لوگ کلیکٹیولی بولتے ہیں حروف طرفیہ. طرف سے ادا ہو رہے ہیں نا، قا را فا یا. ٹھیک ہو گیا. اس کا ایک اور بھی نام ہے، ان کا ایک اور بھی نام ہے، وہ ہے حروف ذلقیہ. اس کو میں اوپر لکھ دیتی ہوں اردو میں. اعراب لگانے ہیں تو لگا لے.
ٹھیک ہے، اینڈ پہ میں نے گول تانی لگائی، بس میں نے نا ہاں لگا دی. تو طرف لسان سے جو تین حروف ادا ہوئے، ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ حروف طرفیہ یا پھر حروف دلقیہ. ٹھیک ہے، حروف طرفیہ یا حروف دلقیہ. تو اب آپ نے دیکھا نا، آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے لیٹرز، آپ کو آتے بھی ہوں گے، شاید پروناؤنس بھی کرنے آتے ہوں، لیکن ان کی جو کیٹیگریز تھی، اب یہ کیٹیگریز کے ساتھ ان کو یاد کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے. حروف لہاتیہ، حروف شجریہ، حروف نطقیہ، حروف طرفیہ، یہ جو کیٹیگریز جو ہے نا، یہ میں خود سے نہیں بتا رہی، بلکہ یہ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. تو تجوید آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ ان کیٹیگریز کے تھرو ان ورڈز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ویسے نہیں آپ اسٹڈی کرتے. تو ایسا پھر ایزی بھی ہو گیا، یعنی آپ کو ان کے جو نام ہے ان میں ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کہاں سے ادا ہوں. حروف طرفیہ طرف لسان سے ادا ہوں گے، حروف لہاتیہ آپ کی جو اقصی لسان لحات سے لگے گی تو پھر ادا ہوگا، اور حروف حلقیہ آپ کے حلق سے ادا ہوں گے. تو بیچ میں مخرج پہ آپ کو نا آئیڈیا ہو گیا، یعنی کہتے ہیں نا گیس مل گیا. تو اس طرح ایزی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 11واں مخرج ہے ہمارا، اور یہ جو مخرج ہے یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے ہوتے ہیں 3 حروف ادا. جو بھی ڈرا کر رہا ہے ڈرا نہیں کرے، ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اچھا، تو میں بول رہی تھی کہ جو ہماری زبان ہے، رأس اللسان جو ہے، رأس اللسان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حروف. ٹھیک ہو گیا. یہ جو بورڈ پہ لکھ رہا ہے وہ نہیں لکھے، پلیز ڈسٹرب نہیں کریں. اچھا، رأس اللسان میں نے آپ کو بولا تھا کہ رأس اللسان کہتے ہیں ہماری زبان کی ٹپ کو. زبان کی ٹپ کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ رأس اللسان. اور یہاں سے ہمارے 3 مخارج ادا ہوتے ہیں، 3 حروف ادا ہوتے ہیں. یہ رأس اللسان مخرج ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ایک مخرج سے 3 حروف ادا ہوں گے. اور ایسا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ حروف کب ادا ہوتے ہیں؟ جب ہم لوگ اپنی زبان کی ٹپ کو اپنے دانتوں سے ٹچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو زبان کی جو نوک ہے، یعنی آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے، یعنی رأس اللسان، جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے. ثنایا علیہ کیا ہے؟ سامنے کے اوپر کے 2 دانت. ان کی جڑ کیا ہے؟ ان کی جڑ کیا ہے؟ وہ جو ان کا اندرونی حصہ ہے نا وہ. ٹھیک ہے، ان کے اندرونی جو کنارے ہیں، وہ نہیں، جڑ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو جہاں پر آپ کے دانت ملتے نہیں ہیں، آپ کے دانت جہاں پر ملتے ہیں، یعنی آپ کے کیسے اس کو میں بتاؤں، یعنی آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ والا پارٹ نہیں، وہاں سے تو دانت آپ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں، نکلنا سٹارٹ ہو رہے ہیں، جہاں پر نکل کے ختم ہوئے وہ والا پوائنٹ، جس کو آپ لوگ اپنی انگلی سے بھی ٹچ کر سکتے ہیں، ہاں وہ والا. آپ کی زبان ایزیلی اس پوائنٹ کو ٹچ کر سکتی ہے، آپ کے دانتوں کی جڑ کو، اس کو ہم بولتے ہیں دانتوں کی جڑ. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہمارا کنسیڈر کریں، یہ دانت آ گئے اور یہ اوپر آگے مسوڑے. ٹھیک ہے، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں اندرونی کنارے. انٹرنل جو ہمارے سائڈز ہوتی ہیں ان کو ہم وہ بولتے ہیں انٹرنل سائڈز یا پھر اندرونی کنارے، اندر والے جو کنارے ہیں وہ. یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں جڑ یا پھر روٹ بولتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دانت جو ہے وہ نکل کے ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم لوگ جڑ بولتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو میں نے بولا کہ ہمارا جو 3 حروف ہیں، ہماری زبان کی جو نوک ہے، آپ اس کو نا ساتھ ساتھ وہ امپلائی بھی کرتے جائیں. اپنی زبان کی جو ٹپ ہے اس کو باہر نکالیں اور اس کو ٹچ کریں اپنے دانتوں کی نوک سے. ٹھیک ہے، اپنے دانتوں کی نوک سے پہلے حرف تا کی پریکٹس کرتے ہیں. اپنی زبان کی ٹپ کو اپنے دانتوں کی نوک پر لگائیں گے تو حرف تا. تا ایزی ہے، سمپل تا کی ساؤنڈ ہے. لیکن یہ ٹا کی ساؤنڈ نہیں ہے، اس کو ٹا نہیں پڑھنا. ٹا ہوتا ہے اردو میں ایک لیٹر جس کو ہم ٹے بولتے ہیں، اس کی ٹ کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو ٹ کی ساؤنڈ عربی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، تا کی ساؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ والی ساؤنڈ عربی میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر آپ اس کو ٹا بولیں گے تو آپ بیچ میں عربی میں اردو گھسا رہے ہیں، قرآن میں آپ اپنی اردو گھسا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ٹا نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے تا پڑھنا.
ٹھیک ہو گیا. اور یہ تو ایزی ہے. سب کیا کریں, سب انفرادی طور پہ انڈیویجولی اس مخرج کو ادا کرنے کی پریکٹس کریں. مائک اپنے میوٹ ہی رکھیں اور اس کو ادا کریں. اپنی زبان کی جو نوک ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنے دانتوں کی جڑ سے لگائیں, اپنے دانتوں کی ٹپ سے لگائیں. تا, سمپل, کوئی مشکل نہیں. باریک لیٹر ہے, اس کو پور نہیں کرنا, بہت ایزی ہے, سب کو آتا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا مزید ایزی جو لیٹر ہے وہ دال. اس کی ہوتی ہے آواز ڈی والی, لیکن ڈ کی ساؤنڈ نہیں ہوتی. ڈ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے ایک حرف جس کو ہم بولتے ہیں ڈال. ڈ کی ساؤنڈ اس کی ہوتی ہے. عربی میں یہ والی ساؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر آپ اس کو ڈال پڑھیں گے تو آپ اپنی اردو جو ہے وہ عربی میں گھسا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ڈال نہیں پڑھنا. مجھے پتا آپ سب کو یہ چیز پتا ہوگی کہ اس کو ہم نے دال ہی پڑھنا ہے, لیکن میں ویسے ہی کلیئر کر رہی ہوں کہ ڈ کی ساؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو آپ نے اس کو دال پڑھنا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم انگلش میں کیا کرتے ہیں, ہم انگلش میں کبھی اس کو ڈ, یعنی کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈ سے پروناؤنس کرتے ہیں. جیسے کہ ورڈ ہے ڈو, اس کو ہم نے ڈ سے پروناؤنس کیا نا. ڈاگ ہے, اس کو ہم نے ڈ سے پروناؤنس کیا. لیکن ایسے ہی ہے کہ یہ والا اگر لیٹر بیچ میں آ گیا ورڈ میں تو اس کو ہم لوگ د سے پروناؤنس کرتے ہیں. کبھی کبھی کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں تو اس کو ہم ڈ بھی بول دیتے ہیں, د بھی بول دیتے ہیں انگلش میں. کیوں؟ کیونکہ انگلش میں یہ والا حساب کتاب ہے ہی نہیں. انگلش میں جو لیٹرز ہیں, انگلش میں اور اردو میں کیا ہوتا ہے کہ حروف کی ساؤنڈس اگر ہم لوگ سیم کر بھی دیتے ہیں, پھر سیم ہوتی بھی ہیں, تو اٹ ڈزنٹ میٹرز. لیکن عربی میں ہر حرف کی جو ساؤنڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب تا اور دال کی ساؤنڈ میں بھی ڈفرینس ہے نا, آلدو ان کا مخرج ایک ہی ہے, لیکن تا میں ت کی ساؤنڈ ہے ت, اور دال میں د کی ساؤنڈ ہے. جیسے ہم لوگ د نہیں بولتے, ٹھیک ہے, وہ د کی ساؤنڈ ہے. تو یہ بھی ایزی تھا. اس کے بعد یہ والا جو مخرج ہے یہ تھوڑا سا ٹف ہے, اور یہ سب سے مزے کا مخرج ہے. یہ سب سے پر پڑا جاتا ہے, ہیوی لیٹرز میں سے ہے, اور اس کا مخرج وہی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ کو نا فن آنا چاہیے. مخرج تو آپ سب کو پتا چل گیا, آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی مخرج سے ایک ہی طریقے سے 3 حروف ادا ہونے ہیں, لیکن ان تینوں حروف کی آوازیں ڈفرینٹ ہیں. تو یہ فن جو ہے یہی آپ کو سکھانا میرا مقصد ہے کہ یہ فن کیا ہے. اب ایک ہی طریقے سے ہم لوگ ڈفرینٹ ساؤنڈس کیسے نکال سکتے ہیں. اب زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے ہیں تا, ہاں اس کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں تا, تو وہ اس کی ریزیمبلنس کس سے کر دیتے ہیں, وہ اس کی ریزیمبلنس کر دیتے ہیں تا سے. تو میں نے آپ کو, میں شروع سے یہ چیز بول رہی ہوں کہ عربی میں کسی بھی حرف کی ساؤنڈ دوسرے سے نہیں ملتی. یہ والی ساؤنڈ تا کی ہے, لیکن یہ پر ساؤنڈ ہے, یہ ہیوی ساؤنڈ ہے. اس کو ہم اٹھا کے پروناؤنس کرتے ہیں. تو اس کو میں نے تا نہیں پڑھنا. اگر میں اس کو تا پڑھوں گی تو میں نے کسی غیر عربی حرف کو عربی حرف سے بدل دیا. یہ مسٹیک ہے, اور لہن جلی میں نے آپ کو بولا تھا حرام ہے. اب چونکہ آپ لوگ اس علم میں آ گئے ہیں, آپ لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا, تو یہ فرض عین بن گیا. ٹھیک ہے. ایسے اگر کوئی یہ بھی بولتا ہے کہ سیکھنا ضروری نہیں ہے, تو وہ بولتا ہے کہ یہ بس فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگوں کی یہ والی اوپینین ہے, فرض کفایہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اگر اس علم کو سیکھ لیں اور دوسروں کو سکھا دے تو امت کا حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نے بیچ میں سٹیپ رکھ دیا ہے اس علم میں, تو وہ آپ پر فرض عین ہو جاتا ہے. اب آپ سب نے ماشاءاللہ اس علم کو سیکھنے کی ٹھانی ہے, تو آپ کے اوپر یہ چیز فرض عین بن گئی ہے کہ آپ لوگوں پر اب یہ فرض ہو گیا کہ آپ نے چیز سیکھنی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے دن سے بتایا کہ یہ اغلاط جو ہوتی ہیں, جو ہم غلطیاں کرتے ہیں, یہ میجر بھی ہوتی ہیں, مائنر بھی ہوتی ہیں. میجر جو ہوتی ہیں وہ شرک کی طرف تک چلی جاتی ہیں. تو آپ سب کو یہ چیزیں پتہ چل گئی ہیں, اور اگر بھی ہو انسان کو اور اسٹل وہ اس کام کا مرتکب نہ ہو, تو وہ پھر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا اور وہ نہیں کر رہا, تو پھر وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ, کیونکہ اس کو نہیں پتا. لیکن اب جن کو پتا چل گیا ہے اور وہ اسٹل وہ مسٹیک کر رہے ہیں اور اس کو کریکٹ نہیں کر رہے, تو پھر وہ گناہ, ایسا پاسبلٹی ہے کہ وہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں. تو آپ سب اس میں آ گئے ہیں. آپ سب کو میں نے بتا دیا کہ ہر حرف کی ساؤنڈ ڈفرینٹ ہے, ہر حرف کو ہم ڈفرینٹلی پروناؤنس کرتے ہیں, اور نہ پروناؤنس کرنے کا نتیجہ بھی میں نے بتایا کہ اسٹیٹمنٹس میں کس طرح کی تحریف ہوتی ہے. تو یہ سب آپ کو پتا چل گیا. تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے, اب اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے, کیونکہ یہاں پر فرض عین بن گیا. تو میں بول رہی تھی کہ یہ جو لیٹر ہے, اس کو ہم لوگ پر پڑھتے ہیں, اس کو ہم لوگ تا نہیں پڑھتے, اس کو ہم لوگ, کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں توا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں توا. تو اب میں آپ کو بتاؤں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو پر کر دیا ہے, ہم لوگوں نے اس کو توا پڑھا ہے نا, تو ہم نے اس کو پر کر دیا. ٹھیک ہے, یہ والی ساؤنڈ دیتے ہیں وہ, تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پر کر دیا. ویسے اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو.
तो, ये साउंड होती है इसकी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमने इसको जब हमने त्वा पढ़ा तो ये पुर हो गया। चले उसकी भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने अब इसको त्वा पढ़ा ना, तो उन्होंने इसको इस तरह से पढ़ा। फिर आप लगाती हैं आप सब इसको पढ़ने के। त्वा पढ़ा, क्या आ गया बीच में, ये वाला जो लफ्ज है वैसे इसका होता है, नीचे लिखा हुआ है ये चीज लिखी होती है। मैं कायदा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, तो आप लोगों ने ना ये जो मैं बोलती हूँ ना कि नीचे छोटे छोटे हरूफ लिखे होंगे, आप लोगों ने उन पर भी गौर करना है। तो इस मोटे हरूफ के हर्फ के नीचे ना ये चीज लिखी होती है, तो ये किसका मजमुआ होता है, तो और अलिफ का मजमुआ होता है। तो हम बोलते हैं तो, यानी साउंड स्ट्रेच हो रही है ना, अलिफ स्ट्रेचिंग के लिए हो रहा है, तो मैं एंड पर इसको स्ट्रेच ही कर रही हूँ, मैं इसको तो नहीं पढ़ रही, मैं इसको क्या पढ़ रही हूँ, तो, यानी उठा रही हूँ आवाज को। तो अब अगर उसने इसको त्वा पढ़ा है तो उसने बीच में इसको ता से ही प्रोनाउंस किया है, लेकिन उसने उसने इजाफी वाव और अलिफ डाल दिया। वाव और अलिफ यहाँ पर किधर है, वाव और अलिफ यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो कोई बोलता है कि मैंने इसको त्वा पढ़ा है तो मैंने इसको पुर किया, तो उसने इसको हकीकत में पुर नहीं किया, बल्कि उसने तहरीफ ही की है। उसने ता ऐड कर दिया, तो की जगह उसने ते ऐड कर दिया, और अलिफ की जगह उसने वाव और अलिफ दो चीजें ऐड कर दी। ठीक है, तो ये जो हर्फ है इसको हम लोग ना ही त्वा पढ़ते हैं ना ही ता पढ़ते हैं, बल्कि हम इसको क्या पढ़ते हैं, तो। इसको पूर्ण करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं, अपनी जुबान की जो टिप है ना, अपनी आपकी जो जुबान की टिप है उसको आप टच करते हैं अपने दांत की नोक के साथ, ये तो आपको पता है। लेकिन आप चूंकि इसको आपने टच करना है, तो इसको पूर्ण करने के लिए आपको ना अपनी जुबान के ऊपर ना एक वैक्यूम बनाना होगा, और उस वैक्यूम की वजह से आपको ना थोड़ा अपनी जुबान पर वजन फील होगा। आपको अपनी जुबान को उठाना होगा, फिर आपको अपनी जुबान पर हवा का वजन फील होगा। तो लफ्ज जो लफ्ज है जिसको हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, उसकी तो डेफिनेशन ही ये है कि इंसान जो है, इंसान हवा के दोष पर जो चीज अपने मुंह से निकाले उसको हम लोग लफ्ज बोलते हैं। लफ्ज की डेफिनेशन ये है, वर्ड की डेफिनेशन ये है। तो सारा काम इसमें क्या है, हमारी जुबान का, हमारा जो मुंह है उसका, और हवा का। तो हमने हवा को यूटिलाइज करते हुए इस मखरज को निकालना है। अपनी जुबान को, अपनी जुबान की जो टिप है उसको अपने दांतों की नोक पर लगाएं, नोक पर लगाएं, और या फिर जड़ बोल लें, वहां पर लगाएं, और फिर क्या करें, इसको अपनी जुबान पर हवा का वजन फील करें, थोड़ा सा वैक्यूम बनाएं, तो फिर ये मखरज अदा होगा। प्रैक्टिस से आएगा। वही मैं कहती हूँ, आप 20 मरतबा एक मखरज की प्रैक्टिस करें, 19 बार गलत बोलेंगे, बीच में एक ना एक मरतबा अल्लाह की तरफ से आप सही बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ये कि इंसान अल्लाह की तरफ एक स्टेप लेता है तो आगे से उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप लोग 20 मरतबा अगर गलत पढ़ रहे हैं तो बीच में एक मरतबा सही भी पढ़ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं असबाक सुनती हूँ ना, तो वो उनसे अदा नहीं हो पाते मखारिज, जिनसे नहीं अदा होते मैं उनको बोलती हूँ रिपीट करें, तो रिपीटेडली वो अगर गलत पढ़ रहे होते हैं तो बीच में एक मरतबा उनका सही निकल आता है, मैं बोलती हूँ ये सही निकला है। तो यही वो चीज है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका मखरज निकलेगा। ठीक है, अब ये जो हर्फ है, ये जो हमारा अस्वल लिसान से ये जो हर्फ अदा हो रहे हैं, ये जो 3 हरूफ अदा हो रहे हैं, बल्कि इनको हम लोग बोलते हैं हरूफे नितोइया। हरूफे नितोइया। ठीक हो गया, बस आज के लिए इतना ही है। पहले मैंने बोला कि जो हाफा लिसान से अदा हुआ मखरज उसको हम बोलते हैं हरफ हाफिया। तरफे लिसान से जो मखारिज अदा हुए उनको हम बोलते हैं हरूफ तरफिया या फिर हरूफ ज़लक़िया। और जो रअसुल लिसान से हरूफ अदा होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हरूफ नितोइया। ठीक है, इन सबको प्रोनाउंस करने का तरीका भी मैं एक बार बता देती हूँ, यानी किस तरह से इनकी साउंड निकलेगी। जो है हाफा लिसान से अदा होने वाला उसको हम बोलते हैं वाद। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाद, वाद पुर। उसके बाद लाम, नून, उर्दू में लिख के रॉ। बताइए ना। रॉ को हम पढ़ते हैं जी, किसी ने कुछ पूछा, उर्दू में लिख के बताइए ना नितोइया। जी। अच्छा,
ٹھیک ہے، حروف نطعیہ. اس کے بعد ہم نے پڑھے یہ والے حروف جو کہ ہیں تا، فا اور دال. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئے نا سب کو؟ تو یہ لیٹرز آپ کے ہوم ورک ہے. بعد ہے اس میں آپ کو پریکٹس بلا کس کس کی کرنی ہوگی؟ صرف اور صرف آپ کو بیچ میں نا 3 لیٹرز کی پریکٹس کرنی ہے. ایک ہے طا، ایک ہے ضاد اور ایک ہے را. بس 3 لیٹرز کی پریکٹس کرنی ہے اور باقی تو آپ کو آتے ہیں ماشاءاللہ سے. ضاد، لام، نون، را، تا، طا، دال. اس کی میں آڈیو بنا کر ڈال دوں گی گروپ میں. اور بس 3 لیٹرز کی پریکٹس کرنی ہے. اچھے سے پریکٹس کر کے اپنے ہوم ورکس بھیجنے ہیں. اور میں روز بولتی ہوں کہ اپنے ہوم ورکس ڈیلی بیسس پہ بھیجا کریں. ڈیلی بیسس پہ ہوم ورکس نہیں بھیجیں گے تو آپ کی گرومنگ نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں.